اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید انتخاب حیدر کاظمی آپ کو انتخاب وائی ٹی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اصحاب عاشوراء کا دوسرا حصہ انس بن حارث کاہلی پڑھ کے سناؤں گا۔ طویل القامت، مضبوط کاٹ کے مالک اور ایک کبھی ہیکل انسان تھے۔ ان کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ عمر مبارک 100 سال سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ اس بڑھاپے کی وجہ سے ان کے لمبے ابروں کی آنکھوں پر آ گرتے، ان کی کمر جھکی تھی لیکن آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ کوفے کے تمام لوگ انس بن حارث کاہلی سے بخوبی واقف تھے اور ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ وہ کم گو اور ایک خوبصورت انسان تھے۔ ان کی ہیبت سے کفار لرزتے اور دوستوں کو ان کے وجود پر ناز تھا۔ ان کے گہرے اور پرانے زخموں کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ سخاوت و بخشش میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ حافظہ بھی بہت اچھا پایا تھا، یہاں تک کہ ان کو تاریخ اسلام کے تمام واقعات اچھی طرح یاد تھے۔ انس کا شمار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا تھا۔ وہ جنگ بدر، جنگ حنین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمراہ تھے۔ ان کا دل ولایت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار تھا۔ بہت کم افراد اس مقام تک پہنچ سکے جس پر آپ فائز تھے۔ انس امام حسین علیہ السلام کے بھی مخلص شیعوں میں سے تھے اور ان کی اطاعت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سمجھتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب انس بن حارث نے معاویہ کی ہلاکت کی خبر سنی تو بے حد خوش ہوئے اور خدا کا شکر بجا لائے۔ ان کے ذہن میں معاویہ کے مظالم کی یاد تازہ ہونے لگی۔ انہیں وہ دن یاد آئے جب وہ معاویہ کے خلاف جنگ میں امیر المومنین علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے۔ معاویہ نے اسلام کو جو نقصانات پہنچائے تھے انس انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں عمرو حاص کی مکاری بھی یاد آئی اور آل ابو سفیان کے بغض و کینے کا بھی خیال آیا۔ معاویہ کی موت کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ بن بیٹھا ہے۔ ویسے تو یزید زبردستی لوگوں سے اپنی بیعت کروا رہا تھا، لیکن ایسے ظالموں اور جاہلوں کی تعداد بھی کم نہ تھی جو بخوشی اس کی بیعت کر رہے تھے۔ یہ بات ویسے تو ان کے لیے زیادہ حیرت کا باعث نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہیں اس کا بہت افسوس تھا۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب معاویہ بھی اس طرح زبردستی مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا اور اکثر لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو چھوڑ کر معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ کیسے بھول سکتے تھے جب مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان بھلا دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پر کیا تھا، اور اب لوگ معاویہ کی تحریک پر علی علیہ السلام کو برا بلا کہا کرتے تھے۔ معاویہ کے مرتے ہی کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بڑی تعداد میں خط لکھے جن میں تحریر تھا: اے حسین، اب جب کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو ہم آپ کو اپنا امام اور خلیفہ بنانے کے خواہش مند ہیں اور آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن نکیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے سکیں۔ ابتدا میں تو ہزاروں افراد نے ان کی بیعت کی، لیکن کچھ ہی عرصے میں انہوں نے وعدہ خلافی کی اور امام حسین علیہ السلام کے سفیر کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کے بعد مسلم بن نکیل کو یزید کے گورنر عبداللہ بن زید نے بے رحمی سے شہید کر ڈالا۔ انس بن حارث
مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر بہت رنجیدہ اور غضبناک ہوئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو سفر کے لیے تیار کیا، اسلحہ اٹھایا اور کوفہ سے روانہ ہو گئے۔ دوران سفر انہیں یاد آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ میرا فرزند حسین علیہ السلام کربلا نامی سرزمین پر قتل کیا جائے گا۔ جو کوئی اس وقت تک زندہ ہو اور اس کی معرفت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ان کی مدد کرے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جس کا انس نے عہد کیا تھا، اور اب ایائے عہد کا موقع تھا۔ اسی لیے حسینی قافلے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے تمام خطرات کا سامنا کیا اور دشوار گزار مرحلوں سے گزر کر کربلا کی راہ میں امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے انس بن حارث کاہلی کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ خود انس بھی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ہم رکاب پا کر مطمئن تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم کے مطابق قافلے والے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں سے نیچے اترے اور اس جگہ اپنے خیمے نصب کیے۔ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب ان کے گرد جمع تھے۔ وہ چاہتے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات کو اپنے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزار دیں۔ اس موقع پر ہر صحابی نے اپنی وفاداری کا امام کو یقین دلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کے چہرے پر نظر ڈالی اور فرمایا، مجھ سے زیادہ بہتر اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ وہ رات سب نے عبادت میں گزاری اور صبح تک خدا سے راز و نیاز کرتے رہے۔ عاشور کی صبح نمودار ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام کی مختصر فوج نے جنگی لباس زیب تن کیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر ابن سعد کے جنگ شروع کرتے ہی دونوں لشکروں کے درمیان خونی معرکے کا آغاز ہوا اور ایک عظیم صحنہ رونما ہوا۔ جب جنگ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور دونوں طرف کی فوجیں اپنے اپنے زخموں مقتولوں کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئیں تو امام حسین علیہ السلام نے انس سے فرمایا، اس ظالم قوم کے پاس جا کر انہیں نصیحت کرو، شاید ان پر کوئی اثر ہو اور وہ ابدی سعادت پا جائیں۔ انس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور میدان میں چلے گئے۔ عمر سعد کے نزدیک پہنچے لیکن اسے سلام نہیں کیا۔ اس نے پوچھا، تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا تم ہمیں کافر اور خدا کا انکار کرنے والا سمجھتے ہو؟ انس نے جواب دیا، تم کیسے خدا اور اس کے رسول کو مان سکتے ہو جبکہ اس کے رسول کے نواسے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو؟ عمر سعد نے یہ سن کر اپنا سر جھکایا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ حسین علیہ السلام کا قاتل جہنمی ہے، لیکن ابن زید کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انس نے دوسرے اصحاب کی طرف امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی اور اجازت کے بعد اپنی کمر پر کپڑا باندھ کر اسے سیدھا کیا کیونکہ ان کی کمر جھک چکی تھی۔ اپنے سفید ابروں کو کپڑوں سے پیشانی کے ساتھ باندھا جو بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر آ گری تھی۔ اس حالت میں وہ میدان جنگ میں روانہ ہوئے۔ ان کی حالت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور فرمایا، اے بزرگ، اللہ آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ انس نے دشمنوں کے ساتھ سخت مقابلہ کیا اور آخر کار امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہید ہو گئے اور کربلا کی شہداؤں کی صف میں شامل ہو گئے۔ الہ العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔